الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، فضلاء اعظام اور میرے دوسرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد میں جناب مفتی عبد المنتقم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس ادارے میں آنے کی دعوت دی، انتظام فرمایا اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بلند آواز سے آمین۔ مختصر گفتگو یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پڑھی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں بہت سارے لوگ غافل ہیں، ان کی نگاہ، ان کی توجہ ان نعمتوں کی طرف نہیں ہوتی۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ الصحت والفراغ، انسان کو صحت کی حالت مل جائے، تندرست رہیں اور فراغت مل جائے، فرصت مل جائے۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے حالات کو، فرصت کے اوقات کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ آپ کا تعلق بھی علماء دین سے، مدرسوں سے، بحیثیت طالب علم کے، ان دونوں نعمتوں کا بہت زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو صحت مند ہے، بیماری لاچاری کا شکار نہیں ہے، تو اگر اپنی توانائی کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کریں، کشتی لڑنے کے لیے، دکانداری کرنے کے لیے، زمیندار بننے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اور قائد بننے کے لیے، ہر جگہ یہ کوششیں ہمیں نظر آتی ہے، ہر مقام پہ یہ کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی بھی انسان یہاں غافل نہیں ہے۔ دری دنیا کسے بیغم نباشد، دری دنیا کسے بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ اس دنیا میں کوئی انسان بے فکرہ نظر نہیں آئے گا، جس کو مکان نہیں چاہیے، جس کو شادی نہیں چاہیے، جس کو ہنر نہیں چاہیے، جس کو مال و دولت نہیں چاہیے۔ ہر کسی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لہذا جو جس میدان کا آدمی ہوگا اسی کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو دو باتیں بیان فرمائی، الصحت والفراغ، ان تمام نعمتوں میں یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، گھر بار کی، اس کی اس کی بے شمار چیزوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ صحت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کو ضائع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔
جس طرح مسجد کی رقم کے اندر خیانت کرنا، مدرسے کے مال میں خیانت کرنا جس طرح یہ خیانت ہے، اسی طرح انسانی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی آپ قدر نہیں کر رہے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنا نظام ایسا بنانا چاہیے، محنت کے اوقات الگ ہوں، آرام کے لیے الگ ہو، گھر والوں کے لیے وقت الگ ہو، باہر کے گیدرنگ اور اجتماع کے لیے الگ وقت ہوں۔ تو جو انسان اپنے اوقات کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو وہ ان دونوں نعمتوں کا قدردان ہے، اور جو رف استعمال کرتا ہے وہ قدردان نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اپنی صحت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اپنی ذات کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ دی ہوئی نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرصت کے اوقات اس کو کسی کام میں استعمال کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ چھٹیاں مل گئی مدرسے سے، آپ کے ماحول کی مثال میں دے رہا ہوں کہ 10 روزہ آپ کو چھٹی کا موقع ملا، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تفریحی مقامات میں جایا کرو، جو جائز تفریحی مقامات ہیں۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیرو فی الارض اسی لیے حکم آیا ہے کہ وہاں لوگوں کی تہذیبوں کا اندازہ ہوگا اور ان کے طور طریقوں کا اندازہ ہوگا، اور جب وہاں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آئیں گے تو پھر عبرت بھی ملے گی، فائدہ بھی ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے بسم اللہ کے گنبد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جب آپ باہر جائیں گے تو اس کی قدر آپ کو ہوگی، اس کے بغیر قدر نہیں ہوگی۔ وہاں تو بازار ہے، وہاں تو سینما ہال ہے، وہاں تو کھیل تماشے کے میدان ہے، وہاں کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ کیا نماز صرف مسجد اور مدرسوں کے لیے؟ ہمارے لیے بنی نوع انسان کے لیے، سب کے لیے نماز ہے، وہاں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بازار میں بہت زیادہ جانے سے منع کیا ہے۔ بازاروں کے اندر کیا ہے؟ وہی ہے، بے ایمانی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، غلط چیزوں کا رواج ہے وہ۔ اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ دیکھو یہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں خود تو نیک نہیں بن سکا لیکن ان نیکوکاروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معیت اور مصاحبت پسند آ جائے، جہاں ان کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا۔ اسی لیے دیکھیں ان اوقات کو آپ اپنے زندگی کے اوقات کو آپ صحیح معنی میں استعمال کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ الصحت والفراغ، کہ فرصت کے اوقات کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ان وقتوں کی قدر و قیمت کون جانتا ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں اپنے اکابر کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے اکابر نے وقت کو کس طرح استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، اور بڑے بڑے کام انجام دے دیے کس طرح؟ یہ وقت کی قدر کی وجہ سے، جنہوں نے وقت کو برباد کر دیا۔ ایک دو مثال میں آپ کو پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں تفسیر معانی القرآن اور دیگر بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہے۔ فرماتے اپنا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہ باتھ روم میں جانے کی ایک ضرورت ہے، باتھ روم میں لیٹرین میں جانے کی، بولو بھائی یہ نہیں جاتے آپ لوگ؟ جاتے ہی نہیں جاتے؟ استنجا خانے میں جانے کی ضرورت پیش آتی نہیں آتی؟ تو کہتے ہیں یہ تو ایک مجبوری ہے، ہر کوئی جائے گا۔ تو کہتے ہیں وہاں تو کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں ہو سکتا، گندی جگہ ہے، وہاں تو کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو کوئی نیکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیا کریں؟ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو لوٹا ہے نا یہ ہمارا محسن ہے۔ لوٹا سمجھ دو بھائی، بتنا ہے، ہاں یہ ہمارا
بولو نا کیا ہے بھائی، دشمن ہے؟ تو بولو نا یہ لوٹا ہمارا محسن ہے۔ کیوں محسن ہے؟ اس سے پانی، اس لوٹے کے پانی کے ذریعے ہم صفائی کرتے ہیں۔ تو حضرت نے سوچا یہاں تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی، یہاں کوئی واز نصیحت کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کو کیسے نیکی کے ماحول میں تبدیل کر دیا جائے۔ کہنے لگے بہت سارے لوگ جاتے لیٹرین میں اور پھر وہ لوٹے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوٹے سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، لیکن خود اس کو گندا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس کو؟ کبھی ہاتھ نہیں لگایا، دیکھو کچرا جمع ہے، کلر تبدیل ہو چکا ہے، ہر بندہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں، ہر بندہ اس کا محتاج ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ کہنے لگے بھئی یہاں کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، تو میں نے یوں سوال کیا بھئی اس کو مانجنا شروع کر دیا، صفائی کرنا شروع کر دیا، حاجت بھی پوری ہو گئی اور یہ نیکی بھی مل گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ، بولو بھائی۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اندازہ لگاؤ، اتنی باریک سی بات کہ یہاں بھی مجھے کوئی نیکی مل جائے، ہے کوئی بتانے والا آپ کو؟ آپ کے دل میں کبھی خیال آیا بھی؟ تو یہ دیکھو ان بزرگوں کی تربیت ہے، ان بزرگوں کی تربیت ہے۔ نیکی کا مکر آئے نہیں آئے؟ یہ خیال کہ اگر دیکھو اور بھی لوگ آئیں گے، اس کو گندا دے کر ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، ہے نا؟ یہ ہر کوئی گندا تو نہیں ہے، صاف ستھرا ماحول ہے تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، حاجت پوری کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنی خدمت بھی، اپنی نیکی بھی کما لی، اوروں کو راحت پہنچائی، کسی کو نفرت نہیں ہوگی اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے، خود سے نیکی حاصل کی اور اوروں کو کیا ہے؟ فائدہ پہنچایا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، تو یوں جس ڈبے میں تھے وہ لوگ حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے واپس آ جاتے منہ پہ ہاتھ رکھ کر، تھوڑی دیر کے بعد جلدی آ جاتے منہ میں ہاتھ رکھ کر واپس آ جاتے۔ تو ان کو خیال آیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ کیا چکر ہے بھائی، 2-4 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں، یہ لوگ وہاں اندر جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور وہ بھی منہ میں ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو خود حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، کہ وہاں پہنچے دیکھا لیٹرین صاف نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بولو بھائی، کیا ہم کرتے یہ کام؟ ہاں، ہماری عزت خراب ہو جائے گی، کپڑے گندے ہو جائیں گے، ہم کرتے یہ کبھی؟ کیا دیکھو اتنے اونچے درجے کے آدمی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوٹوں سے اس کو صاف کر کے آ گئے اور کہنے بھائی یار آپ لوگ کیوں پریشان ہیں، وہ صاف ستھرا تو ہے، جاؤ۔ اب اس چیز کو جو ضرورت ہے اس کو تو روک تو نہیں سکو کہ بھائی پیشاب کی ضرورت ہے، پخانہ کی ضرورت ہے، کہتے نہیں بالکل صاف ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے جا کے دیکھا بالکل صاف ستھرا ہے۔ کس نے یہ کام کیا بھائی؟ وقت کی قدر سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو نا۔ وہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس وقت کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، لوٹے کی صفائی کر دی، اور یہاں لیٹرین کی صفائی ہو رہی ہے، یہ وقت بھی تو استعمال ہو رہا ہے نا، کیا وہاں اس طرح کوئی نیکی کر سکتے ہیں؟ لیکن کیا ہے بھائی، جن کی نگاہ بلند ہو ہر جگہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم دارالعلوم کے ہمارے بڑوں کے بھی استاد ہیں، کیا نام ان کا؟ عرب عالم جو آتے شیخ یوسف البدری، نہیں اس سے پہلے جو صاحبان محمد صاحب، نہیں جو عرب عالم تھے، شیخ علی صاحب، شیخ عبد الفتاح شیخ عبد الفتاح، عرب کے ایک بہت بڑے استاد، ماہر شیخ، جو ہمارے بزرگوں کے بھی اور ہمارے بھی استاد ہیں۔ جب وہاں قاضی کورس کا سبق تھا تو حضرت کے بعد بھی میرا سبق تھا وہ، الحمدللہ اس پرچے میں ہمارے دینی مدارس میں 50 نمبر ملتے ہیں نا، ہمیں حضرت مفتی اعظم نے 52 نمبر دیے تھے اس پر، ماشاءاللہ 50 میں 52 دیے، 2 نمبر سے یاد کر کے دے دیے۔
اسی پہ میرا تقرر ہوا جامعہ دارالعلوم کراچی کا، اسی پہ تقرر ہو گیا۔ تو وہ جس وقت وہاں محفل میں آئے تو لوگ کہتے بھائی پہلے ہاتھ دھو کے آتے ہیں نا وہاں، تو ہاتھ دھو کے آتے ہیں ہم اور لوگ، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صابن لیتے ہیں، اپنے کو صاف کرتے ہیں، اس کو گندا کر کے چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اس کو کسی نے صاف کیا بیسن میں، بیسن صاف کیا کسی نے، اس صابن کو کسی نے صاف کیا، ہر بندہ اسی صابن سے صاف ہو رہا ہے، اور وہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ جب شیخ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ صابن کا اندر اوپر سے یہ ہے، تو حضرت نے اپنا ہاتھ صاف کیا، اس کو بھی صاف کر کے دھو کے رکھا، فرمایا کہ دیکھو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کیا ہے، اوروں کو گناہوں سے بچانا یہ بھی نیکی ہے، لوگ نفرت نہ کریں۔ تو یہ کیا ہے، یہ صابن کو صاف کرنا کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ لگتے ہیں۔ اس کو قیمتی بنائے نہیں بنائے بھائی؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹرین میں جا کے یہ صفائی کی، وقت لگا نہیں لگا بھائی؟ یہ وقت قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو قیمتی نہیں ہے، لیکن دور رس نگاہوں سے آپ دیکھو گے تو وہاں بھی نیکی کمالی دونوں نے، وہاں بھی انہوں نے نیکی کمالی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، وقت کا ضیاع کرتے، وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مدرسہ قائم ہوا الحمدللہ، جو جدید خطوط پر کام کر رہا ہے الحمدللہ، یہ ہمارے عزیز بھی ہیں ماشاءاللہ اور قدردان بھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنے وقت کے اکابر کے ساتھ قربت پیدا کی، انہوں نے ان کے طریقے کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ پھر جب یہ فارغ ہو گئے تو دارالعلوم کی ایک شاخ ہے بیت المکرم، تو وہاں ان کو نائب مفتی کے حیثیت سے ان کا تقرر بھی ہوا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہاں صرف مفتی بن کر آئے، بلکہ ایک صحافی بن کر بھی آئے، سمجھے بھائی؟ بنگلہ کے صحافی ہو یا اردو کے صحافی ہو یا عربی کے صحافت ہو، الحمدللہ یہ کر کے آئے، وہاں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ آج انہی کی سرپرستی میں یہ مدرسہ قائم ہے، تو لہٰذا انسان جو کچھ کلو انان یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی کچھ الڈیلتا ہے جو اس کے